بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام شروع ہے۔ یہ اسلامی اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت ساری یادیں وابستہ ہیں کہ یکم محرم الحرام کو اسلام کے بہت بڑے جرنیل اور خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے کی شہادتیں میدان کربلا میں ہیں۔ تاریخ کے یہ دونوں ایسے کربناک اور دردناک باب ہیں کہ جن کو یاد کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے کہ کربلا صرف مقتل نہیں تھی اہل بیت کی، بلکہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہمیشہ ہم کم ہوں یا زیادہ، طاقتور ہوں یا کمزور، اہل حق کے ساتھ، حق موقف کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو ہمیں ہمارے ساتھ ورثے میں حقائق اور سچائی کے ساتھ ملا ہوگا۔ نہ مال، نہ منفعت، نہ مفاد، نہ جان، نہ اولاد، کسی چیز کی بھی ایمان، عقیدے، نظریے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں۔ لہٰذا اس سوچ اور اس جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے محرم الحرام ہمارے لیے سبق ہے کہ پیچھے جو کچھ گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا، اس پر اللہ سے معافی، توبہ طلب کرنا، لیکن جو باقی رہ گئی ہے وہ دن کی ہے یا سال ہا سال کی ہے، اس سب میں اللہ کی رضا کے لیے درست قدم اٹھانا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت اور اصحاب اکرام اور ازواج مطہرات کی اتباع اور اطاعت میں زندگی کو بدلنے کا عزم کرنا کہ ہماری زندگی میں آئندہ کوئی لمحہ اللہ کی ناراضگی کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباعات و سنت سے ہٹ کے یا اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کی نافرمانی کا کوئی لمحہ آئندہ نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے کہ کل قیامت کے دن ان کو منہ نہ دکھا سکیں، ان کی محفل میں بطور خادم شریک نہ ہو سکیں، حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب نہ ہو سکے، یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اور فرمایا کہ کافر ہر دم اس بات کا امکان رکھتا ہے کہ مومن ہو کر مرے، اور مومن ہر دم اس بات کا امکان رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ ایمان سے محروم ہو کے مرے۔ لہٰذا اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ لوگوں کی خدمت اور نفع کے لیے استعمال ہونے کے لیے نہ صرف تیار رہنا، بلکہ جو کچھ کر سکتے ہوں وہ کر گزرنے کا جذبہ رکھنا۔ تو آج آپ کی خدمت میں ایسا وظیفہ عرض کرنے لگا ہوں کہ چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا ہو، چاروں طرف سے سازشیں ہوتی ہوں اور اندر باہر سے معلوم نہ ہو کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اب ایسے حالت میں کہ جب جان سولی پر ٹنگی ہو اور سانس گلے میں اٹکا ہو اور اس بات کا پتہ نہ لگ سکے کہ کون اپنا کون پرایا، کون ہمارا حامی کون ہمارا مخالف، کون سازشی یا کون محب، کون جانثار اور کون جان کا اور خون کا پیاسا، یہ سب چیزیں جب گڈ مڈ ہو جائیں، کس طریقے سے ان تمام دشمنوں پر غلبہ پانا ہے، کیسے ان تمام دشمنوں کو شکست دینی ہے، کیسے ان تمام کو نکیل ڈالنی ہے، کیسے ان سب کو تتر بتر کرنا ہے، کیسے ان کی طاقت کو توڑنا ہے، کیسے وہ دشمن جو ہماری کمی، کوتاہی، ناکامی، دکھ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس سے بچنا ہے، وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ نے یکم محرم الحرام کو کر لیا تو یاد رکھیں ساری اس آنے والے سال کے 12 مہینوں میں نہ کوئی دشمن نقصان پہنچا پائے گا، نہ کوئی برا چاہ پائے گا، اور نہ کوئی برا قدم اٹھا کر ہمیں ناکام کر سکے گا۔ ساری ناکامیاں، ساری بربادیاں، ساری تباہیاں جو میرے اور آپ کے گھر، کاروبار، اولاد، روزگار، چار دیواری یا دنیا بھر میں ہمارے مفادات کے خلاف ہوں گی، وہ سب کی سب سازشیں ان کروانے اور کرنے والوں کے اوپر پلٹ جائیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ یکم محرم الحرام کو 500 مرتبہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑھنا ہے۔ اس عمل کو جب 500 مرتبہ پڑھیں گے، ایک بات اور بھی میں بتا دوں، آپ کی پرے ہے، پنچایت ہے، انویسٹیگیشن ہے، آپ کی کوئی انکوائری ہے، آپ کے خلاف کوئی کورٹ بیٹھا ہے، آپ کا کوئی کورٹ کچہری کو مقدمہ ہے،
کچھ بھی ہے، انشاءاللہ 500 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام دکھ کاٹے گا، آپ کو اس انکوائری، آپ کو اس مقدمے، آپ کو اس تفتیش میں فتح یاب اور کامیاب اور بامراد اور کامران فرمائے گا۔ ساتھ کے ساتھ یہ سارے دشمن نہ صرف ان کے منہ لٹکیں گے، سیاہ ہوں گے، برباد اور تباہی سے دوچار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔